فارس اس چھوئی موئی کو دیکھے جا رہا تھا جس نے ان چند دنوں میں ہی فارس شاہ کے ساتھ کے بدلے کتنی مشکلیں جھیل لی تھی۔ عین اس کے پلان کا حصہ نہ تھی وہ تو نکاح کے بعد ہی اسے آپ کیا سوچنے لگے؟ پلیز کال کریں نا کسی کو، وہ ارباز پھر سے نہ آ جائے۔ کہتے ہوئے لہجے میں ڈر فارس نے صاف محسوس کیا جو اسے ناگوار گزرا۔ پہلی بات میرے پاس موبائل نہیں، وہ گاڑی میں ہی تھا۔ دوسری بات فارس شاہ کی بیوی ہوتے تم کسی سے بھی ڈرو مجھے قطعی منظور نہیں۔ فارس شاہ کے لہجے کی سختی عین نے اپنے دل میں محسوس کی۔ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ دور دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے؟ اگلا سوال سنبھل کے پوچھا۔ وہ اس شخص کو ابھی بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ ایک پہیلی ہی تھا یہ شخص، آج رات یہیں گزرے گی، فارس نے پرسکون ہوتے کہا۔ عین نے پلٹ کر حیران نظروں سے دیکھا۔ تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے۔ غلطی نہیں ہے میری، قصور نظر کا ہے۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے دل میں بس چھپا لوں گا۔ فارس کی نظروں میں چھپی داستان کو پڑھتے عین نے فوراً دھڑکتے دل سے رخ پھیرا۔ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظریں جھکی اور دل کی رفتار بڑھی ہوئی تھی۔ کبھی بھی وہ اپنی زندگی میں عفان کے قریب نہیں ہوئی تھی۔ عفان کی دوستی ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی کیئر کیا کرتا تھا۔ اس کی کیئر کب محبت میں بدلی خود عفان بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں شاید عین کی بھی بدل جاتی اگر دل میں فارس نہ ہوتا جس سے وہ خود بھی انجان تھی اور آج تک چھپاتی آئی تھی۔ جو راز وہ خود سے بھی چھپاتی آئی تھی وہ راز فارس نے پا لیا تھا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ فارس کی گمبھیر آواز عین کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کو دل کو سنبھالنا مشکل لگنے لگا۔ آگ برسانے والا ایک دم سے محبت برسانے لگے تو کتنا عجیب سا لگتا ہے۔ کوئی عین سے پوچھتا۔ نور شاہ بہت قریب ہوتے اس نے پکارا تو عین نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کہاں اتنی قربت برداشت کر سکتی تھی؟ اب تو لرزنے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ فارس تھا اور عین فارس سے کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتی تھی۔ فارس زیر لب مسکرایا۔ ایک گاڑی ان کے پاس آ کے رکی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا شخص فوراً باہر آیا۔ سر چلیں، وہ چاقو چوبند کھڑا کہہ رہا تھا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا زیان نے ہی اسے بھیجا ہے۔ اسے اپنے بھائی پہ بے حد پیار آیا اور کن اکھیوں سے گاڑی کو دیکھتے شکر کا کلمہ پڑھتی عین کو ساتھ لیے وہ گاڑی کی بیک سیٹ پہ جا بیٹھا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ زیان انسانیت کے ناطے ہاسپٹل سے ارباز کی مرہم پٹی کروا دی لیکن اس کو ایک لمحے کے لیے بھی بھاگنے کا موقع نہ دیا اور اسے لیے بڑی حویلی آیا۔ وہ قانون کا بھی مجرم تھا اور ارسن نے اس وعدے پہ اسے ساتھ لے جانے دیا کہ وہ اسے قانون کے حوالے کرے گا۔ اور فوجی اپنا وعدہ کب توڑتا ہے؟ ہاں وہ فوجی ہی تو تھا، اپنے ملک کے غداروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا۔ وہیں جہاں وہ ISI ایجنٹ تھا وہیں فارس کی ذات ایک راز تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ جو بظاہر ملک سے تو باہر تھا لیکن وہ 2 سال سے ملک کے اندر ہی تھا۔ یہ بات سوائے زیان اور عفان کے کوئی نہ جانتا تھا کہ فارس شاہ کی حقیقت کیا ہے۔ پوری حویلی میں اس وقت سبھی جاگ رہے تھے۔ ان دونوں میں جو
دکھ ہو چکا تھا، کسی کو نہ اندازہ نہیں تھا کہ یک کے بعد دیگرے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا، اب فیصلے کا وقت تھا۔ فارس عین کو لیے حویلی کے داخلی راستے سے اندر داخل ہوا۔ عین کو دیکھتے سب کی جان میں جان آئی، ماں سے لگی وہ آنسو بہانے لگی۔ فارس نے نفی میں سر ہلایا، کوئی موقع نہیں جانے دیتی تھی یہ لڑکی۔ فارس زیان کہتا ہے، فارس زیان کہاں ہے؟ دلاور شاہ کی آواز پہ فارس ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ ابھی تک نہیں آیا؟ فارس کو حیرت ہوئی، گاڑی بھی اسے چھوڑ کے جا چکی تھی اور موبائل فون بھی اس کے پاس نہ تھا کہ وہ زیان کو کال کرتا۔ اسی اثناء میں سب کی نظریں حویلی سے اندر آتے دو لوگوں پہ اٹھی۔ کچھ کی نظروں میں بے یقینی تھی، کچھ کی نظروں میں غصہ اور کچھ کی نظروں میں ڈر۔ ابرار، میرے بیٹے! دردانہ بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی اور آنے والے کے ہاتھوں اور منہ کو چوما۔ میرے بچے! وہ روئے جا رہی تھی کہ اس شخص نے دردانہ بیگم کا ہاتھ بہت زور سے جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی، درد تھا اور صفاقی تھی۔ ایک شکوہ کناں نظر باپ پہ ڈالی۔ کبیر شاہ نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ انہوں نے کب چاہا تھا کہ یوں ان کا راز فاش ہو؟ یہ ابرار کو کیا ہوا؟ اس کے بازو پہ ہاتھ پہ چوٹ کیسی؟ فراز صاحب کو اسے اس حال میں دیکھ دکھ ہوا تھا۔ جسے آپ ابرار سمجھ رہے ہیں وہ ابرار نہیں، ارباز ہے، ابرار کا جڑواں بھائی ارباز۔ فارس نے اونچی آواز میں کہتے سب پہ بم پھوڑا، سوائے دلاور شاہ کے وہاں موجود سبھی کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ پہلے سے ہی جانتے تھے، ان کے چہرے پہ صاف واضح لکھا تھا۔ عین نے بھی نفرت سے نگاہ پھیری، وہ بھی تو آج ہی اس حقیقت سے روشناس ہوئی تھی، بہت کھیل کھیلے گئے ہیں اس جڑواں کے چکر میں۔ فارس نے طنز کرتے ارباز کی جانب ایک ایک قدم ٹھہر ٹھہر کے بڑھایا، جو ایک بازو اور ہاتھ پٹی میں جکڑا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس پٹی والے بازو کو تھام رکھا تھا۔ لب بینچے اس نے فارس کو قہر کی نظر سے دیکھا۔ بہت برا لگ رہا ہوگا نا؟ آج اتنے عرصے بعد راز کا یوں فاش ہونا؟ فارس نے گررایا۔ زیان کا بھی فارس جیسا ہی حال تھا۔ دونوں بھائی بے انتہا غصے میں تھے۔ ارباز دردانہ شاہ کے لب سے دھیرے سے ادا ہوا۔ فارس شاہ کو روتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ جی آپ کا اپنا بیٹا اور ارباز کبیر شاہ ابرار کے ساتھ ہی اس دنیا میں آیا، لیکن ہمارے عزیز چچا جان نے ان ہستی کو چھپا کے رکھا۔ اشارہ سامنے کھڑے کبیر شاہ کی طرف کیا۔ دردانہ شاہ کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ ایک نظر شوہر کو دیکھا، دوسری نظر ارباز جو ہو بہو ابرار کی طرح تھا، لیکن اس وقت چہرے کے زاویے انتہائی سخت تھے۔ آپ نے مجھ سے میرا بیٹا چھپایا؟ دردانہ بیگم نے روتے ہوئے کبیر شاہ کی طرف جاتے کہا۔ ان کے پاس تو کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ کیوں؟ کیا آپ نے ایسا؟ کبیر شاہ کو وہ بہت ٹوٹی ہوئی لگی۔ کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ کبیر شاہ دھیرے سے نم لہجے میں بولے۔ فارس سینے پہ ہاتھ باندھے ان سب کو سننے لگا۔ کیوں؟ دردانہ بیگم تڑپ ہی تو گئی اپنے بچوں کے لیے، ان کے بہترین مستقبل کے لیے، ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے ان کا باپ ترسا۔ ہماری اولاد نہ ترسے، ہر اس حق کے لیے جو ان کے باپ کو نہ ملا ہماری اولاد کو ملے۔ ہاں، اس جائیداد میں حصہ چاہیے تھا جو ہماری اولاد کا بھی حق تھا۔ ہاں، اس سب کے لیے مجھے چھپانا پڑا ارباز کو، تم سے، سب سے، ہر ایک سے۔ اور سب کچھ صحیح ہی تو چل رہا تھا کہ یہ لڑکی بیچ میں آ گئی۔ عین کی طرف لب بینچے اشارہ کیا۔ الماس بیگم اور ماریہ شاہ
ان کا نفرت سے کہنا بہت سخت برا لگا۔ کتنا خوش تھا میں ابرار اور ارباز کو لے کے، اور بہت بڑا پلان بھی ترتیب دیا، لیکن ابرار کا دل آ گیا اس پہ، سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ اسے عین چاہیے تھی، بس عین عین عین۔ کبیر شاہ بھڑکے۔ عین نے ماریہ شاہ کے بازو کو زور سے پکڑ لیا، اور مجھے میرے بیٹے سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا۔ عفان نے اس کا رشتہ طے کر دیا اور پھر شادی کی تاریخ رکھی۔ بہت رویا اس دن میرا بیٹا، بہت۔ کبیر شاہ کا لہجہ دکھی تھا، اور ارباز ابرار کا دیوانہ۔ اس نے اس کا دکھ نہ دکھا گیا تو عفان کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا ہم نے، ایک ایسا پلان کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے۔ پر اسرار انداز میں کہتے وہاں موجود سب کو دلوں کی دھڑکنوں کا ساکت کر گئے۔ ہاں، بنایا پلان، کامیاب پلان۔ مہندی کی رات، اس رات بنایا پلان اور بلایا عفان کو ڈیرے پہ۔ ابرار کہاں ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ عفان ڈیرے پہ آ چکا تھا۔ ابرار اور ارباز چھپ کے اسے دیکھ رہے تھے، اور عفان کے آنے پہ ابرار سامنے آیا۔ اوہ تھینکس گاڈ، تم ٹھیک ہو۔ عفان نے ابرار کو گلے سے لگایا۔ مجھے کسی نے اطلاع دی کہ تمہیں کچھ عفان کو سمجھ نہ آیا، لیکن تم تو ٹھیک ہو۔ عفان حیرت سے بولا، ہاں، تب تک جب تک تم چاہو۔ پر اسرار انداز، کیا کیا مطلب؟ عفان چونکا۔ عفان عین میری ہے اور میں اس سے۔ ابرار عفان نے ابرار کو کالر سے پکڑا اور غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خبردار جو عین کا نام بھی لیا تو جان سے مار دوں گا۔ عفان جو ہمیشہ ہی تحمل مزاج جانا جاتا تھا، اس لمحے غصے میں آگ بھڑکی تھی اس کے اندر۔ ابرار نے زور سے اس کے ہاتھ سے اپنا کالر چھڑایا۔ ابھی بات تو سن پوری، پھر اپنا غصہ دکھا۔ ابرار نے اپنا کالر چھڑایا۔ عفان لب بھینچے غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ دیکھ تو نہ اس شادی سے انکار کر دے، کہہ دے کہ تجھے کوئی اور پسند ہے، تو موقع کا فائدہ میں اٹھا لوں گا اور میں شادی کر لوں گا، سمپل۔ ابرار نے اپنا پلان بتایا۔ عفان کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ اچھا، اور میں یہ کیوں کروں گا؟ سینے پہ ہاتھ باندھے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ ابرار نے سخت نظروں سے عفان کو دیکھا اور اس کے قریب ہوا، اپنی جان بچانے کے لیے۔ اتنے پراسرار انداز میں ابرار نے کہا کہ ایک لمحے کو عفان چپ سا ہو گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور آئندہ اگر عین کا نام بھی تمہارے منہ سے نکلا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ عفان غصے سے کہتا دروازے کی جانب بڑھا، تو نہیں مانے گا۔ ابرار کے کہنے پہ اس کے قدم رکے۔ پلٹ کے اس کو خون خوار نظروں سے دیکھا۔ ابرار، یہ تم ہو؟ جو میں نے تمہارا اتنا لحاظ کر لیا، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ان تک اس کی جان لے چکا ہوتا۔ عفان بھی اپنا غصہ ضبط کرتے سخت لہجے میں بولا۔ ابرار نے اپنی گن نکالی، جسے دیکھ عفان کا اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ اسے ابرار سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، عین یا موت؟ گن کا رخ عفان کی جانب موڑا۔ عفان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم مجھے مارو گے؟ بھائی ہیں ہم، تم مجھے پہ گولی چلاؤ گے؟ عفان کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ سگے بھائی نہیں ہیں ہم، سگے بھائی نہیں ہیں ہم۔ اور وہ سنا نہیں تم نے؟